بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إلى الآية ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں جو اس دنیا کے اندر ایک ہستی پیدا فرمایا، وہ ہستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام رکھا ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس ہستی کو پیدا نہ کرتے، نہ یہ زمین ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ دنیا کا یہ نظام چلتا. وہ ہستی میرے عزیزوں جو ہے کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنا قسمت والا بنایا کہ اللہ نے وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار، وہ نبی جو ساری دنیا کے سردار، وہ نبی جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ نبی جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، وہ نبی جو میرے عزیزوں جو ہے جن و انس کے بھی سردار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. جو ساری کائنات کا سردار ہے، جو سب سے بڑی ہستی ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے امت میں ہمیں پیدا فرما دیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ہم سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ جس نبی کے شان میں اللہ نے یہ ساری کائنات کو جو ہے وجود بخشا. اور میرے عزیزوں کسی شاعر نے کیا خوب شاعر کہا ہے کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ فلک ہوتا. یہ نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کے گہرائیوں کو بنایا، سمندر اور سمندر کو گہرائیوں کو بنانے والا، سمندر اور سمندر کے جو مخلوق ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو، چاند ستارے اور سیارے کو، دنیا کی نعمتوں کو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا اگر میں اپنے نبی کو نہ پیدا کرتا تو یہ ساری کائنات نہیں آتی. اتنے بڑے ہستی میرے عزیزوں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا درجہ ہے تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، محمد مختار، یاسین اور طٰہٰ، مزمل اور مدثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے ہمیں وہ ہستی عطا فرمایا کہ فرمایا کہ جو ہے اس نبی کے ہم طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دیں گے. کہ اللہ یہاں بھی تمہیں سکون عطا فرمائے گا کہ تم نبی سے محبت کرنے والے ہو، نبی کے ایک سنتوں کو زندہ کرنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا کیا مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. کہ آپ کا چلنا بھی معجزہ تھا، آپ کا اٹھنا بھی معجزہ تھا، آپ کا سونا بھی معجزہ تھا، آپ کا کھانا اور پینا بھی معجزہ تھا. آپ ماں کے پیٹ میں ہیں اس وقت بھی معجزہ ہو رہا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت بھی معجزہ ہو رہا ہے. آپ کچھ بڑے ہو گئے ہیں اس وقت بھی اللہ معجزہ دکھلا رہا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا
رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے لے کے پاؤں تک، بچپن سے لے کے جوانی تک، اور میرے عزیز و قبر تک، اور حشر تک، اور معراج تک، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی ہستی نہیں بنایا ہے کہ بچپن سے پہلے بھی معجزہ ہو رہا ہے، ماں کے پیٹ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دکھلا رہے ہیں، اب جو ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ دکھلا رہے ہیں۔ ایسا پیارا ہستی، ایسا پیارا نبی نہ ہمیں آج تک ملا ہے اور نہ قیامت تک میرے عزیز آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنے نبی کے بچپن کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، پھر میں ایک تازہ آپ کو کر دوں ایک واقعہ سنا کے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ ہم سب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ہستی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ کہ جب آپ پیدا ہوئے اور میرے عزیز و عرب کا جو ہے رسم و رواج تھا کہ چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائی آتی تھی اور 2 سال اپنے دیہات اور گاؤں کے اندر جا کر لے جا کر اس بچے کی پرورش کرتی تھی تاکہ جو ہے وہ کھلا ہوا اس کو ملے اور بچہ جو ہے پرورش پا سکے، اور وہ دائی حلیم دائی جو ہوا کرتی تھی وہ بچوں کو 2 سال دودھ پلا کر جب وہ 2 سال کے ہو جاتے تھے پھر ان کے جو ہے ماں باپ کے گھر میں لا کر دے دیا کرتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ میرے عزیز وہ جو ہیں یتیم ہیں، آپ کے باپ کا جو سایہ پیدا ہونے سے پہلے جو ہے چلے گئے، آپ کے والد اس دنیا سے، آپ یتیم ہیں۔ دیہات کی عورتیں جو ہیں مکہ کے اندر جو ہے بچے کو لینے کے لیے آتی ہیں اور جو ہے سارے بڑے بڑے مالداروں کے بچوں کو لے کر چلی جاتی ہیں، اور بیچارے وہ دیہات کی جو ہے دائی جو تھی غریب تھی، ان کا پیشہ ہی یہی تھا کہ کوئی اچھا بچہ مل جائے گا، مالدار کا بچہ مل جائے گا، سردار کا بچہ مل جائے گا تو ہمارے لیے کچھ روزی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ڈھونڈتی رہتی تھی اور جو کوئی بچہ مل جاتا ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا، وہ بچے لے کر چلی گئی۔ چنانچہ میرے عزیزوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جتنی بھی دائی آئی تھی سب نے جو ہے مکہ کے مالدار بچوں کو لے لیا اور جو ہے اپنے جو ہے وطن کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ میرے عزیز ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جو ہے مکہ کے اندر کوئی بچہ نہیں تھا، سب بچے تو لے کر چلی گئی۔ اس میں سے قسمت والی میرے عزیزو دائی تھی جس کو آج تک میرے عزیزو جو ہے اللہ اکبر قیامت تک اس کا نام لیا جائے گا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں میرے عزیز اس دائی کو اللہ نے مشہور کر دیا، قیامت تک اس کا نام لیا جائے گا، جس کو ہم اور آپ میرے عزیزو دائی حلیمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ جتنی ساری حلیم جو دائی آئی تھی کسی کا نام تذکرہ نہیں ملتا، صرف ملتا ہے کہ وہ دائی آئی تھی، لیکن نبی کے صدقے میں نبی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دائی حلیمہ کا میرے عزیز و قسمت کو چمکا دیا اللہ تبارک۔ واقعہ کیا ہے میرے عزیزوں کہ دائی حلیمہ بھی بہت غریب تھی، آپ جب گھر سے نکل رہی تھی اتنی مجبور تھی، اتنی لاچار تھی کہ آپ کا اٹھنی بھی کمزور تھی، آپ کا جو ہے ساتھ میں جو ہے آپ کے ساتھ جو بکریاں تھی وہ دودھ نہیں دیا کرتی تھی، گھر کے حالات بہت برے تھے، بہت بیکار حالات تھے، اور ان کے گاؤں کے اندر میرے عزیز و قحط سا پڑا ہوا تھا، کھانے کی تکلیف تھی، اور وہ جو ہے دائی حلیمہ خود فرماتی ہے کہ ہم بھوکے رہا کرتے تھے اور جو ہے میرا بچہ یہ بھی بھوک سے تڑپتا رہتا تھا، رات بھر ہمیں پریشان کرتا تھا، لیکن جو ہے ہم نے سوچا چلو مکہ جائیں گے اور مکہ کے اندر جو ہے کوئی بچہ مل جائے گا، ہم اس کو دودھ پلائیں گے، کچھ معاوضہ ملے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے جو نکلی تھی، لیکن ان کی اونٹ اتنی کمزور تھی کہ ساری دائی پہلے پہنچ گئی تھی اور دائی حلیمہ بہت لیٹ میں مکہ پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ لیٹ میں پہنچتی ہے بیچاری، کیونکہ ان کا اونٹ جو ہے کمزور ہے، بیمار ہے۔ لیکن جب میرے عزیز مکہ پہنچتی ہے، مکہ پہنچنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو ہے بچے تو سب لے گئے ہیں، مکہ کے اندر ایک صرف تنہا بچہ رہ چکا ہے اور وہ یتیم ہے، غریب ہے، اس کا میرے عزیز جو ہے پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ دائی حلیمہ کو اللہ نے بہت ہوشیار بنایا تھا، بہت عقل مند بنایا تھا، اور اللہ نے میرے عزیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے میرے عزیز جو ہے صدقے میں اللہ ان کو چمکانا چاہتے تھے، عزت دینا چاہتے تھے۔ دائی حلیمہ کے دل میں اللہ نے
نے بات ڈالا، چلو جاؤ تو چلو صحیح، جا کر دیکھیں تو صحیح وہ بچہ کیسا ہے۔ چنانچہ جو ہے اپنے شوہر سے میرے عزیزوں، ان کے شوہر جن کا نام حارث ہوتا ہے، ان سے اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، سارے بچے تو دائی لے چکی ہے، ایک بچہ مکہ میں بچ گیا ہے، کیا آپ کا مشورہ میں آپ سے مشورہ لیتی ہوں، اس بچے کو دیکھ لیتی ہوں اور اس سے لینے کی کوشش کرتی ہوں، جو ہے کم سے کم جو ہے خالی ہاتھ تو جانا نہیں پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ ہمارے جو ہے غریبی کو دور کر دے، لاچاری کو دور کر دے۔ چنانچہ ان کے شوہر نے کہا جاؤ بچے کو دیکھ کر آ جاؤ۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا ہستی میرے عزیزوں جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب دائی جاتی ہیں اور میرے عزیز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کر دستک دیتی ہے، آمنہ دروازہ کھولتی ہے، کہا کون ہے؟ کہا میں دائی حلیمہ ہوں، میں بچے کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ چنانچہ آمنہ جو ہے کہتی ہاں بچہ تو ہے لیکن تم لوگ ہی نہیں، کیا کر کے بولو؟ اور بھی سے پہلے دائی آئی تھی نا، بچے کو دیکھ کر چلی گئی، ان کو پتا تھا یتیم ہے، کیا معاوضہ ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز و آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنکھ میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے مجھے پتا ہے تم بچہ دیکھو گی لیکن لوگ ہی نہیں، یہ بچہ یتیم ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کہتی ہے آپ مجھے تھوڑا بچہ تو دکھلا دو۔ کیا دکھلاؤں؟ یہ بچہ تو دکھلا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جیسے علماء فرماتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی جو ہے میرے عزیز و حلیمہ اندر جو ہے گھر کے اندر جاتی ہیں، اللہ اکبر جو ہے دائی حلیمہ لکھتی ہیں گھر میں جاتے ہی مجھے خوشبو سے مہک آتی ہے اور ایسا لگتا ہے یہ خوشبو یہاں کی خوشبو نہیں ہے، جنت کی خوشبو آ گئی۔ ارے میرے بھائی کہاں کی خوشبو آ گئی؟ تو اس کے لیے سبحان اللہ نہیں بول سکتے؟ اپنے نبی سے محبت کرو میرے بھائی، اپنے نبی کے دیوانہ بنو، اپنے نبی کا دیوانہ بنو گے دنیا بھی بنائے گا اللہ، آخرت بھی بنائے گا، اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنے، اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے والے بنے۔ چنانچہ دائی حلیمہ فرماتی ہے جیسے ہی میں گئی تو جنت کی خوشبو مہک رہی ہے اور میرے عزیز ایسی خوشبو میں نے پہلی بار سونگھی تھی۔ چنانچہ میں جب جاتی ہوں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے دائی حلیمہ نے ساتھ سوچا کہ میں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھوں، اللہ اکبر کبیرہ، فوراً جیسے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اس بچے کو دیکھا اور مسکرایا وہ بچے نے، میری ساری غم دور ہو گئی۔ کیا ہو گیا بولو؟ سارا غم؟ ابھی ٹینشن میں تھی، کھانے کو تکلیف ہے، جانور بھی کمزور ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، بھوکا بچہ جو ہے دائی حلیمہ کا روزانہ ستاتا تھا، کبھی رات میں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن کہتی اتنا غم کی ستائی ہوئی تھی میں، لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، ان کے چہرے کو دیکھ کر سارا غم دور ہو گیا۔ سارا غم کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ چنانچہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچی کہ ان بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ، کیا کرو بولو؟ حالانکہ کیا ہے؟ بھوکی ہے، سینے میں دودھ بالکل نہیں ہے۔ کہا کہ جیسے میں نے سینے میں لینا چاہا ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے میں دودھ کو بھر دیا۔ اللہ نے نبی کے صدقے میں ایک کمزور تھی، لاغر تھی، لیکن میرے عزیز جو ہے نبی کو ہاتھ لگاتے ہی اللہ نے سینے میں دودھ محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ نے میرے عزیز بچپن سے اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھلانا شروع کر دیا۔ دائی فرماتی ہے کہ ایسا خوبصورت بچہ جو ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا، اللہ اکبر۔ علماء نے میرے عزیز جو ہے کتابوں کے اندر یہ جو ہے واقعہ کو جو ہے اس طرح جو ہے بیان فرمایا ہے، اپنے دل کی تصور کو جو ہے انہوں نے خیال کیا ہے۔ کہا ہے کہ آمنہ سے پوچھا جاتا، آمنہ آتی ہے، دائی حلیمہ فرماتی ہے، آمنہ خود کہہ رہی ہے اے دائی تم کہتی ہو حلیمہ اتنا خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں تو جو ہے مکہ کے گلیوں کے اندر صرف جاتی ہوں، مکہ کے بازاروں میں جاتی ہوں، آمنہ کہہ رہی ہے میں نے بھی ایسا آج تک خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ فرماتے ہیں آمنہ تم تو صرف مکہ کے اندر رہتی ہو، مکہ کے گلیوں میں رہتی ہو، مکہ کے جو ہے تم آس پاس کے پڑوسیوں کو دیکھی ہوگی، عورتوں کو دیکھی ہوگی، مجھ سے پوچھو میں جو دائی ہوں میں مکہ کے مختلف شہروں کے اندر جاتی ہوں، مکہ کے مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مکہ کے مختلف جو ہے گاؤں اور دیہات میں جاتی ہوں، شہروں میں جاتی ہوں، خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔
علماء فرماتے ہیں میرے عزیزو یہ تذکرہ ہو ہی رہا تھا، حلیمہ کہہ رہی میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، دائی حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تشریف لاتے ہیں، اے آمنہ کیا ہو رہا ہے، کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کہا تم کہتی ہو کہ میں نے ایسا خوبصورت بچہ مکہ کے اندر نہیں دیکھا، اے دائی تم کہتی ہو میں مکہ کے وادیوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، ارے میں تو عبد المطلب مکہ کا سردار ہوں، مجھ سے تو پوچھو میں کبھی تجارت کے لیے ملک شام جاتا ہوں، ایران جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، خدا کی قسم آج تک میں نے بھی ایسا حسین خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، ابھی تذکرہ ہو ہی رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بولو توجہ سے۔ اس کے بعد پھر سب ساتھ ایک ساتھ سبحان اللہ کہنا کہ ہمارے نبی کا اللہ نے مقام کیا دیا تھا میرے عزیزوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی تذکرہ ہو ہی رہا ہے، عبد المطلب کہہ رہے ہیں، علماء نے فرمایا اللہ نے جو ہے اگر جبریل کو کہا ہوتا، جبریل بھی آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں اے عبد المطلب کیا تذکرہ ہو رہا ہے، اے آمنہ کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، کہا کہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تک ہم نے مکہ کے اندر سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ فرشتے کہتے ہیں جبریل کہ اے آمنہ تو نے نہیں دیکھا مکہ کے اندر، اے حلیمہ تو نے مکہ کے وادیوں میں نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تو نے مکہ کے سردار جو تم ہو، تم کبھی ایران جاتے ہو تجارت کے لیے، کبھی ملک شام جاتے ہو، ارے مجھ سے پوچھو میں تو جبریل ہوں، میں تو فرشتوں کا سردار ہوں، جتنے اس دنیا کے اندر 1.25 لاکھ نبی آئے سب کے پاس میں گیا ہوں، میں آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہے سامنے میں گیا ہوں، آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے عرفات میں روتے ہوئے دیکھا ہے، نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کشتی کا ملا بنتے دیکھا ہے، ابراہیم کو میں نے آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، موسیٰ کو میں نے جو ہے دور پر اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی تو وہ عورتوں نے اپنے جو انگلیوں کو کاٹ لیا، میں نے بڑے بڑے نبیوں کو دیکھا ہے، میں مشرق بھی گیا ہوں مغرب بھی گیا ہوں، خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی۔ علماء فرماتے ہیں ابھی فرشتے تذکرہ کر رہے ہیں، علماء نے اپنے دل میں تصور اور خیالات ظاہر کیا کہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ہمارے جس پروردگار نے، جس خالق اور مالک نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا وہ کہہ رہے ہیں اے آمنہ تو نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے حلیمہ تو نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تو نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے فرشتے تو نے نہیں دیکھا، میری کبریائی کی قسم میں نے جتنے بھی دنیا کے اندر انسان پیدا کیے ہیں جس ڈھانچے میں اپنے نبی کو بنایا وہ ڈھانچہ ہی میں نے توڑ دیا تاکہ دوبارہ ایسا بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائی، کیا ہے بولو؟ آج میرے عزیز و اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے نبی کا شان اتنا ہے، ہمارے نبی کا مقام اتنا ہے، لیکن آج میرے عزیز ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ کیا بولو؟ ہمارا کھانا غیروں کے طریقے میں، ہمارا پہناوا غیروں کے طریقے میں، ہمارے جوان کو اپنے نبی سے محبت ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا ہستی نہ کبھی دنیا میں آیا ہے نہ میرے عزیز کوئی آ سکتا ہے، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ان طریقے کو چھوڑ کر ہم عیسائیوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر یہودی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہمارا کھانا غیروں کے طریقے میں، ہمارا اٹھنا غیروں کے طریقے میں۔ علماء نے کتنا پیارا جملہ لکھا ہے کہ خدا کے سب جو اپنے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے گا، نبی کے ایک سنتوں کو زندہ کرنے والا بن جائے گا، جب یہ کھائے گا تو نبی کے طریقے میں، جب یہ پہنے گا تو نبی کے طریقے میں، جب یہ چلے گا تو نبی کے طریقے میں، جب یہ اٹھے گا نبی کے طریقے میں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، پھر جو آنکھ اٹھے گا اللہ اس آنکھ کو پھوڑے گا، جو ہاتھ اٹھے گا اللہ اس ہاتھ کو کاٹے گا، کیونکہ یہ نبی کا دیوانہ اور غلام بن چکا ہے۔ ہمیں تو اپنے نبی کے طریقے میں چلنا تھا میرے بھائی، ہم کتنے گندے ہو گئے میرے بھائی کہ ہمارا جو ہے پہناوا غیروں کا مزہ آتا ہے ہمیں۔ ہاں جو ہیرو پہنے گا وہ ہمارے بچوں کو پسند ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اور ہمارے چھوٹے بچے کو کیا معلوم میرے بھائی، ہم خود اپنے بچے سے غلطی کروا رہے ہیں۔ 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے اور اس کے بال دیکھو تو انٹرنیشنل فقیر کی طرح ہے۔ یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے نا، ہمیں چاہیے کہ اس کے بال کو سنت طریقے سے کٹوائے، چھوٹے چھوٹے کلوائے، کبھی ادھر سے جنگا ہو گیا، کبھی ادھر سے میدان صاف ہے، کبھی ادھر سے میدان ہاف ہے۔ یہ ہمارا حال ہے میرے بھائی، ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے بتاؤ میرے بھائی؟ جب نبی ہو جو ہے قیامت کے دن آئیں گے
حشر کے میدان میں ہوں گے، ہمارے نبی کیا ہمیں کہیں گے کہ تم میرے امت تھے، میں نے تمہارے لیے دعائیں مانگی۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی سونے کے لیے جاتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ کو نیند نہیں آتی تھی، کبھی ادھر کروٹ بدلتے، کبھی ادھر کروٹ بدلتے، گھر کے لوگ پوچھتے، ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اے اللہ کے نبی آپ سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مجھے میرے امت کا غم ستا رہا ہے۔ سونے کے وقت اپنی امت کو یاد کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کھانا کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے لقمہ گر جاتا ہے اور میرے عزیزوں گم ہو گئے ہیں اللہ کے نبی، گھر کے لوگ پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی وہ کیا غم ہے کہ کھانے کے وقت بھی آپ کو ستاتا ہے، سونے کے وقت بھی آپ کو ستاتا ہے؟ کہا میں اپنے امت کو یاد کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں بولو؟ ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے گندے ہو چکے ہیں میرے بھائی کہ نبی کا طریقہ ہمیں پسند ہے، نبی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ جو نبی ہم کو جو ہے کھانے کا وقت یاد کر رہے ہیں، سونے کا وقت یاد کر رہے ہیں، اپنے نبی کے لیے سفارش کریں گے میرے عزیزوں، تو ہمارے نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام بنایا ہے میرے عزیز۔ تو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں میرے بھائی، کرتے کہ نہیں کرتے بولو؟ تو نیت کرو اپنے نبی کے طریقے پہ انشاءاللہ چلیں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ ہمارے نبی نے جو طریقہ ہمیں منع کیا ہے وہ میرے عزیزوں جہنم میں لے جانے والا ہے، اور جو ہمارے نبی کا طریقہ خدا کی قسم، خدا کی قسم یہ ہمیں جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ ہمارا طریقہ، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، بڑوں سے ہمیں کیسے بات کرنا ہے، بڑوں کی کیسی عزت کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسی محبت کرنا ہے، میرے عزیز ہمیں اپنے نبی کی تعلیم کو سیکھنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے میرے عزیزوں، دوسرا مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں، دیکھو ابھی ووٹنگ بھی ہونے والا، کیا ہونے والا بولو؟ دھیان سے کان کھول رہے ہیں نا، اور آپ کو سب کو پتا ہے، مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کا ایمان نہیں بکنا چاہیے۔ جس نے گستاخی کی ہمارے نبی کو، ہمارا ایک ووٹ بھی اس کو نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جس نے ہمارے نبی کے سال میں گستاخی کی ہے اس کو ایک ووٹ بھی نہیں جانے والا، اس کا دھیان رکھیں۔ اور یہ ہمارے اکابر نے ہم کو بتایا ہے، ایک ایک آدمی نیت کر کے جائے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہماری رشتے داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، کل اللہ ہماری پکڑ کرے گا کہ جس نے نبی کی گستاخی کی تھی آج ہم اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، پیسے لے کر میرے بھائی ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں، پیسے لے کر یہ 10 روپے، یہ 1000 روپے، 2000 کب تک کھاؤ گے؟ اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ جس نبی کی گستاخی کی آج تم اس کا سپورٹ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو بولو؟ جس نبی کی گستاخی کی اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے میرے عزیزوں جو ہے ہم جو ہے ایک ایک آدمی جو ہے نیت کر لے، اللہ کے گھر سے نیت کریں کہ ہم جتنے بھی ہمارے دوست ہیں احباب انشاءاللہ سب کو فون کر کر بتائیں گے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء کرام نے جس کا سپورٹ کیا ہے وہ انڈیا گٹھ بندھن ہے، ہمارے یہاں سے ویدھان سبھا سے اتاری ہے، اس کو ہمیں ووٹ دینا، کیا کرنا ہے تاکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس نے گستاخی کی ہے انشاءاللہ اس کو سزا ملے۔ کیا ملے بولو؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، نبی کا دیوانہ بنائے، نبی کے ایک سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، اور اپنے بچوں پہ دھیان دو میرے بھائی کہ ہمارا جو ہے پہناوا نبی کے طریقے میں ہو جائے۔ یہ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح ہم جو دریا کے کنارے چلتے ہیں اچانک ایک بلبلا اٹھتا ہے، کیا اٹھتا ہے بولو؟ دیکھا نا بلبلا اٹھتا ہے اور فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس طرح ہماری دنیا آج ہے کل چلے جائیں گے، لیکن اگر نبی کے جو ہے نقشے قدم پر چلیں گے، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے میرے بھائی تو وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تو اللہ دونوں جہاں میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہماری برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے، ہمارے عمر کی برکت اللہ نے نماز میں رکھی ہے، ہمارے روزی کا مسئلہ اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ تو ایمان کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، خدا کی قسم جو نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ کبھی نبی کا عاشق اس دل میں اپنے گریبان میں بیٹھا لو، اگر سچے میں تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو تو ایمان کے بعد اللہ نے نماز ہم پہ فرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 10 منٹ اس لیے لیٹ ہو گیا، آپ کو بتانا تھا ہے نا ووٹنگ کے بارے میں بھی، اور اپنے نبی کے طریقے کو جو جس نے گستاخی کی سب کو پتا ہے، سب نے واٹس ایپ کے ذریعے دیکھا ہے۔
تو یہ بتانا ہمارے اکابر کا میسج آیا تھا. اکابر نے ہمیں کہا ہے کہ آج جو ہے جمعے کے دن لوگوں کو بتاؤ کہ جو نبی کا گستاخ ہے انشاءاللہ ہمارا ووٹ کبھی نہیں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سنیچر کے دن جو ہے ہمارے علماء کرام بھی گلی میں آنے والے ہیں اور میرا عزیز ایک پروگرام ہوگا. تو آپ سب انشاءاللہ سنیچر سے شام کو جمع ہو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.